أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. وعلى المولود له ومن और अला माना पर। मौलूद कहते हैं बच्चे को, लहू उसके लिए, यानी बच्चा उसका है। तो बच्चा किसका है? वालिद का। तो मौलूद लहू कहते हैं वालिद को। वअलल मौलूद लहू और वालिद पर, रिज़्क़ुहुन्ना, रिज़्क़ खाना पीना, हुन्ना किसके लिए आता है? औरतों के लिए। और वालिद पर इन ख़वातीन का खाना पीना है, उसके ज़िम्मे है। व किस्वतुहुन्ना, व मन और किस्वत ये पहनावा, व किस्वतुहुन्ना और उनके लिए पहनावे का इंतज़ाम उसके ज़िम्मा है। बिल मारूफ, मारूफ तरीक़े से, अच्छे तरीक़े से, मुनासिब तरीक़े से, जो रिवाज चल रहा है, बिल मारूफ, मारूफ तरीक़े से, अच्छे तरीक़े से। ला तुकल्लफ़ु, ला माना नहीं, तो कल्लफ़ो तकलीफ़ दिया जाना, ला तुकल्लफ़ो तकलीफ़ न दी जाए, नफ्सुन किसी भी शख्स को, इल्ला वुस्अहा, इल्ला माना मगर, वुस्अहा वुसअत ताकत उसके बस में हो, इल्ला वुस्अहा मगर उसके ताकत के मुताबिक। ला तुकल्लफ़ु नफ्सुन तकलीफ़ न दी जाए, किसी नफ्स को मुकल्लफ़ न किया जाए, पाबंद न करे
کسی شخص کو الا وسعہا مگر اس کے طاقت کے حساب سے. لا تضار، ضار ضرر سے ہے، یہ کئی دفعہ گزرا ہے. لا تضار ضرر نہ دی جائے، تکلیف نہ دی جائے، نقصان نہ دی جائے. والدتن والدہ کو، ماں کو ضرر نہ دیا جائے، والدہ کو بے والدہا. ہا کس کے لیے آتا ہے؟ ہا کس کے لیے آتا ہے جی؟ کتنے مؤنث کے لیے؟ ایک عورت کے لیے. ہا ایک کے لیے آتا ہے. تو لا تضار تکلیف نہ دی جائے، والدتن ماں کو بے والدہا اس کے بچے کے ذریعے سے. لا تضار تکلیف نہ دی جائے، والدتن ماں کو بے ولدہا اس کے بچے کے ذریعے سے، بچے کے واسطے سے. ولا مولود لہو، ولا اور نہیں. مولود لہو کا کیا معنی بنے گا؟ والد. ولا مولود لہو اور نہ والد کو بے ولدہی اس کے بچے کے ذریعے سے. لا تضار والدۃ بولدہا، والدہ کو تکلیف نہ دی جائے بچے کے ذریعے سے. ولا مولود لہو بولدہ اور نہ والد کو اس کے بچے کے ذریعے سے. وعلی الوارث، واو من اور، علی من پر، وارث وارث ہے. وعلی الوارث اور ورثاء پر، مثل ذالک اسی طرح حقوق ہے جس طرح ماں باپ پر ہے. فإن ارادا، فا مانا پس، ان مانا اگر. ارادا، ایک ارادہ الف سے بغیر ہو تو ایک شخص کا ارادہ ہے. الف ساتھ آگے ارادا دو آگئے. اگر ان دونوں کا، ماں باپ دونوں کا ارادہ ہو، فصالاً، فصال مانا دودھ چڑانے کا. فإن ارادا اگر یہ دونوں ارادہ کرے، فصالاً دودھ چڑانے کا. عن ترازن، عن مانا سے، ترازن مانا رضامندی. یہ بار بار یہ رضامندی والا گزر رہے. عن ترازن، ترازن مانا رضامندی. عن ترازن رضامندی کے ساتھ. منہما آپس میں، کل کے سبق میں بھی گزرا اذا ترازو. منہما آپس میں. وتشاورن، تشاورن مشورے سے ہے. وتشاورن اور مشورے کے ساتھ. فلا جناح، فا مانا پس، لا مانا نہیں، جناح آپ جانتے ہیں بار بار گزرے گناہ. فلا جناح پس گناہ نہیں ہے، علیہما ان دونوں پر. وَإِن اور اگر، اردتم پھر ارادہ کیا اور ساتھ آ گیا تم. وَإِن اردتم اور اگر تم ارادہ کرتے ہو، ان تسترضعوا اولادکم کہ تم رضاعت پر کسی کو پکڑ لو اولاد کے لیے. ان تسترضعوا کہ تم رضاعت کا انتظام کرو اولادکم اپنے اولاد کے لیے. فلا جناح پس گناہ نہیں ہے، علیکم تم پر. اذا سلمتم جب تم ادا کرو، سلم تم حوالہ کرو، ادا کرو. اذا سلمتم جب تم ادا کرو، ما آتے تم جو تم دیتے ہو، بالمعروف معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے. وعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، بما تعملون جو عمل تم کرتے ہو، بصیر دیکھتا ہے. وعلی المولود لہ اور والد پر، رزقہن ان خواتین کے کھانے پینے کا انتظام ہے، ذمہ ہے. وکسوتہن اور ان کے لیے پہناوے کا انتظام ہے. بالمعروف معروف طریقے سے. لا تکلف نفس کسی شخص کو تکلیف نہ دی جائے، الا وسعہا مگر اس کے استطاعت کے مطابق. لا تکلف نفس کسی نفس کو پابند نہ کیا جائے، الا وسعہا مگر اس کے استطاعت کے مطابق. لا تضار والدۃ والدہ کو تکلیف نہ دی جائے، بولدہا اس کے بچے کے ذریعے سے. ولا مولود لہ اور نہ والد کو تکلیف دی جائے، بولدہ اس کے اولاد کے ذریعے سے. وعلی الوارث اور ورثاء پر بھی حق ہے، مثل ذالک اسی طرح. فإن ارادا پس اگر یہ ماں باپ ارادہ کرے، ماں باپ فصالاً دودھ چڑھانے کا. عن تراض منہما رضامندی کے ساتھ آپس میں. وتشاورن اور مشورے کے ساتھ. فلا جناح علیہما پس گناہ نہیں ہے ان دونوں پر. وإن اردتم اور اگر تم چاہتے ہو، ارادہ کرتے ہو، ان تسترضعوا اولادکم کہ اپنے اولاد کے لیے رضاعت پر کوئی پکڑ لے. فلا جناح علیکم بس گناہ نہیں ہے تم پر. اذا سلمتم جب تم حوالہ کرو، ما آتے تم جو تم دیتے ہو، بالمعروف معروف طریقے سے. واتقوا اللہ ڈرو اللہ سے. وعلموا جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، بما تعملون بصیر جو عمل تم کرتے ہو دیکھتا ہے. وعلی المولود لہ اور والد پر، رزقہن ان کے کھانے پینے کا انتظام ہے. وکسوتہن اور ان کے پہناوے کا انتظام ہے. بالمعروف معروف طریقے سے. لا تکلف نفس
پابند نہ کیا جائے کسی شخص کو الا وسعها مگر اس کے استطاعت کے مطابق. لا تضار والدۃ بولدها ماں کو تکلیف نہ دی جائے اس کے اولاد کے ذریعے سے، ولا مولود له اور نہ والد کو بولدی اس کے اولاد کے ذریعے سے. وعلی الوارث مثل ذلك اور ورثاء پر بھی اسی طرح حق ہے. فإن أرادا فصالا پس اگر یہ ماں باپ ارادہ کرے دودھ چھڑانے کا، عن تراض رضامندی کے ساتھ، منہما آپس میں، وتشاور اور مشورے کے ساتھ، فلا جناح علیہما ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم اور اگر تم ارادہ کرتے ہو کہ اپنے اولاد کے لیے رضاعت پر بھی پکڑ لے، فلا جناح علیکم پس تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. اذا سلمتم ما آتیتم جب تم ادا کرو جو تم دیتے ہو، بالمعروف معروف طریقے سے. واتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، وعلموا جان لو، ان اللہ بے شک اللہ بما تعملون بصیر جو عمل تم کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے. کل کے سبق سے رضاعت کا بیان شروع ہے. تو کل کا ذکر مدت رضاعت کا ذکر ہوا تھا. آج کے سبق میں رضاعت کے حوالے سے خرچ و خراجات اور گھریلو معاملات کا ذکر ہے. تو بچے کے کھانے پینے کا انتظام وہ والد کے ذمہ ہے. بچے کی جو ماں ہے اس کے کھانے پینے کا انتظام وہ بھی والد کے ذمہ ہے. والد مولود له رزقهن وکسوتهن اور اس کے پہناوے کا انتظام بھی والد کے ذمہ ہے. بالمعروف معروف طریقے سے، یعنی جو معاشرے میں رواج چل رہا ہے یا روٹین میں جو پہنتے ہیں کھاتے پیتے ہیں اس کے حساب سے. تو یہ نہیں کہ ایک آدمی غریب ہے اس کو کہے نہیں مجھے یہ دے دے مجھے یہ دے دے، یا اس کے استطاعت سے زیادہ ہو تو اللہ نے اس چیز سے منع کر دیا. فرمایا بالمعروف معروف طریقے سے، اور حکم دیا کہ لا تکلف نفس الا وسعها کہ کسی شخص کو پابند نہیں کیا اس کے استطاعت سے زیادہ پابند نہ کرے، جو اس کے استطاعت میں ہو بس اتنا ہی کرے. اور فرمایا کہ والدہ کو ضرر نہ دی جائے اس کے اولاد کے ذریعے سے، نہ والد کو اولاد کے ذریعے سے. یہ اتنا وضاحت کے ساتھ اللہ نے فرما دیا کہ ہم لوگ کبھی بچے والدہ کے حوالے کر دیتے ہیں خدا نخواستہ طلاق کی صورت میں، اور یا والد کے حوالے، تو وہ نہ والدہ کو دکھانے کی ہمت کرتے ہیں نہ والد کو، اور ایک دشمنی اور ایک عجیب سی کیفیت بنا دیتے ہیں. تو اللہ نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ اس طرح نہ کرو. اور یہ سارا جو بیان ہو رہا ہے یہ گھر کو چلانے کے لیے، معاشرے کو چلانے کے لیے، رشتہ داری کو چلانے کے لیے سارے احکامات جاری ہیں. تو فرمایا کہ اگر ماں باپ فوت ہو جائے یا کوئی مسئلہ ہو جائے تو ورثاء پر بھی بچوں کا اتنا ہی حق ہے جس طرح یہ ماں باپ پر ہے. پھر ایک اور حکم فرمایا کہ اگر ماں باپ 2 سال سے پہلے بچے کو دودھ چڑھانا چاہے اور آپس میں رضامندی کے ساتھ مشورہ کے ساتھ، فرمایا ان پر گناہ نہیں ہے، یہ بھی ان کے آپس کا معاملہ ہے. فرمایا کہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. اور یہ بھی اللہ نے اجازت دی کہ اگر ماں کو جو نا وہ دودھ ماں سے نہ پلائے اس کے لیے کوئی اور پکڑے، فرمایا اس کی بھی آپ کو اجازت ہے. اور وہ آپ جن کو رضاعت کے لیے پکڑتے ہیں تو ان کو ادائیگی کرو معروف طریقے سے، جس طرح معاشرے میں رواج چل رہا ہے جو اس طریقے سے آپ ان کی ادائیگی کریں. اور فرمایا یہ سارے معاملات اس لیے کہ اللہ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے، تمہارے سارے معاملات اللہ دیکھ رہے. اور یہ عرب میں یہ تو بہت رواج تھا، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے تو آپ سب واقف ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ہی ماں حلیمہ کے پاس گئے تھے اور انہوں نے ان کو دودھ پلایا تھا، اور یہ اس طرح وہ رواج تھا ان کے ہاں. تو بہرحال یہ سارے احکامات ہیں. تو یہ رضاعت کا معاملہ اور کھانے پینے کا انتظام، یہ سارے معاملات اس میں ذکر ہے. والوالدات وعلی المولود له اور والد پر رزقهن ان کے کھانے پینے کا انتظام ہے، وکسوتهن اور ان کے پہناوے کا انتظام ہے، بالمعروف معروف طریقے سے. لا تکلف نفس تکلیف نہ دی جائے کسی شخص کو الا وسعها مگر اس کے استطاعت کے مطابق. لا تضار والدۃ تکلیف نہ دی جائے والدہ کو بولدها اس کے اولاد کے ذریعے سے، ولا مولود له بولده اور نہ والد کو تکلیف دی جائے اس کے اولاد کے ذریعے سے. وعلی الوارث مثل ذلك اور ورثاء پر بھی اسی طرح حق ہے. فإن أرادا فصالا بس اگر یہ ماں باپ ارادہ کرے دودھ چڑانے کا، عن تراض منہما آپس میں رضامندی کے ساتھ، وتشاور اور مشورے کے ساتھ، فلا جناح علیہما بس گناہ نہیں ہے ان دونوں پر. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم اور اگر تم ارادہ کرو کہ رضاعت پہ کسی کو پکڑ لے اپنے اولاد کے لیے، فلا جناح علیکم
بس گناہ نہیں ہے تم پر. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب تم ادا کرو وہ چیز جو تم دیتے ہو اچھے طریقے سے. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. واعلموا، اور جان لو. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا